وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں سی جی ساہیوال کے امیر مرکزیہ اپنے تمام رفقا کے ساتھ یہاں پر تشریف فرمائیں، اور یوتھ فورس کے قائدین اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ تمام کی آمد کا اور اس محبت کا انتہائی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً ہماری یہ محبت قرآن و سنت سے وابستہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ آج آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں آپ کے سامنے چند منٹ میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ نوجوانوں کی اہمیت پر اور نوجوانوں کے کام پر ہے کہ آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نتائج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کی تعداد آبادی کے 50% سے زیادہ ہے، جن کی عمر 30 سال تک ہے، اور جو وسائل سے اور دوسری چیزوں سے آ رہی ہیں ان کی تعداد پھر اس سے بھی زیادہ ہے ان نوجوانوں کے اندر۔ بہت کم نوجوان ایسے ہیں جو زندگی کو بامقصد طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی تحریکیں آج تک مرد وجود میں آئی، آج جن کو یاد رکھا جا رہا ہے وہ نوجوانوں کا سہارا لے کر اس دنیا میں آگے بڑھی، یہاں تک کہ تاریخ اس وقت دنگ رہ جاتی ہے آج بھی جب وہ اسلام کی تحریک پر نظر دوڑاتی ہے کہ عرب کے صحرا سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی علمبرداری کا نعرہ لگایا تھا، جب آپ کو یہ حکم ہو چکا تھا کہ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، تو آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہم نے پھر محمد الرسول اللہ کی زندگی میں آرام تو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی ایک دن میں آپ نے نیند کو مکمل کیا ہو، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، آپ نے اپنا سارا وقت اپنے دوستوں یا گھر والوں کو دیا ہو، آپ ایک ہی نعرے کے لیے، اللہ کی بلندی کے لیے، تکبیر کے لیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کی تفسیر کے لیے آپ نکلے، تو پھر نکل کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے تاریخ کو بدلا چند ایسے نوجوانوں کے ساتھ جن کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں تھا، جن کے پاس وسائل سے پر زندگی نہیں تھی، جن کے پاس لڑنے کے لیے تیر و تلوار بھی مکمل نہیں تھے، مگر وہ صرف اس بات پر نکل پڑے کہ آج ہمیں اللہ کے رسول نے جس مقصد کی طرف بلایا ہے وہ ان کی ذاتی زندگی نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو پیر کی نوک پر رکھتے ہوئے، قدموں تلے رونتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعبیر کے لیے آپ زندگی میں نکل پڑے۔ وہ آپ کے پہلے کوہ صفا کا واقعہ ہو، طائف کا واقعہ ہو، جنگ احد ہو، بدر ہو، حنین ہو، کوئی بھی تبوک ہو، کوئی ایک بھی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہو۔ آپ نے شامل ہو کر یہ ثابت کیا کہ اللہ نے جو اعلان قرآن میں فرمایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا نظام تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں،
آج یہ اعلان موجود ہے اور نوجوان کہاں ہیں؟ آج ہم یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے خالص توحید سے آراستہ و پیراستہ نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ آج ہمارا یہ سفر شروع ہوا ہے، یہ آج کا سفر نہیں ہے، یہ شہید ملت نے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر نے اس وقت جب اس یوتھ فورس کی بنیاد رکھی تھی، یہ اس وقت سے قافلہ چل رہا ہے، اور یہ قافلہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر بسنے والے اہل حدیثوں کے نوجوانوں کے اندر اس بات کو جب تک راسخ کروا نہیں رہے گا رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ یہ قافلہ کبھی قائد یوتھ فورس سلمان آدم کی شکل میں آپ کے سامنے آیا ہے، تو کبھی محمد خان نجیب کی شکل میں آیا تھا، اور کل بھی آپ میں سے کوئی ایک اس قافلے کے اندر ہوگا کہ یہ قافلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو گھوڑے پر سوار کر کے مدینہ کے باہر تک چل کر چھوڑنے آئے تھے، آج یہ ہمارے دل میں اس لگام کو امیر محترم قائد ملت سلفیہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر نے ہم سے حلف لیتے ہوئے ہمارے سپرد کیا ہے کہ آپ اس توحید کے جھنڈے تھلے، علم تھلے اسی طرح قرآن و سنت کا نام دیتے رہیں گے جیسے صحابہ اکرام نے دیا تھا، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم کبھی رک نہیں سکتے، ہم چلتے رہیں گے۔ اٹھو کہ بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھو کہ بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے کہ شرق و غرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے، اور یہ بات تنظیمی طور پر اپنے ذہن میں پختہ کر دیجئے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اپنے مقصد کو سمجھیے۔ آج نوجوان دنیا کے اندر زندگی کے مقصد سے غافل ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں مقصد بتایا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے جو ہماری زندگی کا دستور اور ضابطہ حیات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کتنا بڑا مقصد ہے زندگی کہ میری بندگی کے علاوہ کائنات میں میرے بندوں کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ اور اگر قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ فرماتے ہیں خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت و حیات کی کشمکش کو دیکھتے ہوئے تم کون سا راستہ اپناتے ہو، اور میں نے تمہارے سامنے اچھا اور برا راستہ رکھا ہے۔ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اور اللہ نے مقصد کو بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، ہم اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ کہ اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، کامیاب وہ ہوگا جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے بری ہوئی دنیا سے، فتنوں سے بری ہوئی دنیا سے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا دیا۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس آج ان نوجوانوں کا تیار کرنا چاہتی ہے جو توحید کے علمبردار بنے اور جو قرآن و سنت کا پیغام لے کر ہمارے ساتھ چلے۔ آج ہمیں یہ پیغام یاد رکھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر نوجوانوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا مقابلہ کیا تو ان کی قوم کے چند نوجوان ان کے ساتھ تھے۔ تو اس لیے میں بزرگوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو میدان کے اندر کام کرنے کا بھرپور موقع عنایت فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی عمر کے لوگ نہیں تھے، عورتیں نہیں تھیں، چند نوجوان نکلے تھے، اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، کہ اگر تم یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہو تو دیکھو وہ کیسے تقوی کا پہاڑ تھے، اور کس طرح انہوں نے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر کا دامن پکڑ کر رکھا ہے۔ ہماری یہ آپ کے ساتھ ایک ہی دعوت ہے، توحید کے لیے نکلیں اور اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر لوگوں کو بتائیں کہ ہم توحید کے علمبردار ہیں، اور آپ رد قادیانیت کے لیے نکلیں کہ اس ملک کے اندر بتائیں کہ مرزائیت کا اس ملک کے اندر کوئی بھی
ہم چیز اور کوئی بھی فرد ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ جب تک وہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہ چلیں. اور ساتھ ہی دفاع صحابہ کے لیے ہم نکلیں گے کہ ہم کسی کو صحابہ کی آن بان شان کے بارے میں بات کرنے، اس کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اور حق کی یہ آواز اٹھتی رہے گی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نوجوان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر آپ نے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. آج نوجوان جب اپنے کیریئر کے پیچھے پڑتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ اپنی جاب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یوتھ فورس ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے جو ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے قرآن کی دعوت کو رکھتے ہیں اور یہ دعوت لے کر میدان میں نکلتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ قافلہ یوتھ فورس کا جو K2 کی پہاڑی کے دامن سے لے کر کوئٹہ تک اور بالا کوٹ سے پشاور تک پورے پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے علم کے لیے ہم چلتے رہیں گے. یوتھ فورس کا یہ لشکر کارواں بڑھتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا کہ قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے یہ آواز ہم ایوان بالا میں بھی اسی طرح اٹھائیں گے جیسے ہم میدانوں میں اٹھاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم پورے اتفاق و اتحاد کے ساتھ یہ دعوت آگے بڑھانے میں جو مشن ہمارے سپرد کیا ہے اسے پورا کرنے میں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. اللہ کی تائید و نصرت بھی ہمارے ساتھ ہے. وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاغُ.